السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کی روزے، نمازیں، دعائیں قبول فرمائے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آج ہم اپنے اس ناول کو کنٹینیو کریں گے جس کی قسطیں ہم مستقل اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ناول کا نام ہے فتنہ ایک آزمائش اور اس کی مصنفہ ہیں سمینہ فیاض۔ اگر آپ نے اس ناول کی پچھلی آڈیوز نہیں سنی ہیں، پچھلی قسطیں نہیں سنی ہیں، تو آپ ہمارے چینل پہ جا کر ان کو سن سکتے ہیں۔ آج ہم اس ناول کی 7ویں قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ہماری یہ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجئے۔ بیل آئیکن کو یہ نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اب ہم سنتے ہیں اس ناول کی 7ویں قسط۔ 3, 2, 1. اس دن زورین اور انس دونوں کا نتیجہ آنے والا تھا۔ دونوں کو ہی بے تابی سے انتظار تھا۔ امتحانوں کے بعد سے اب تک جانے کتنی ہی بار انس نے زورین کو یہ بتایا تھا کہ رزلٹ آتے ہی اس کی پہلی خواہش یہ ہوگی کہ اس کا ایڈمیشن کسی اچھے انجینئرنگ کالج میں ہو جائے۔ وہ ڈگری حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ بہترین نوکری ملے اور اپنے ماموں اور ان کے گھر والوں پر یہ ثابت کر سکے کہ جتنا وہ انہیں گرا ہوا سمجھتے ہیں وہ اس سے کہیں قابل ہے اور کیچڑ میں بھی کمل کا پھول کھل سکتا ہے۔ اب اسے ایک ضد سی سوار ہو گئی تھی۔ اس دن سے جب سے ان کے گھر اپنی اور مما کی ہتک محسوس کی تھی، اس کی چبھن آج بھی اس کے دل میں تھی۔ اب جب تک وہ خود کو کسی قابل نہیں کر لیتا وہ ان کے گھر نہیں جائے گا، یہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ انٹر کا رزلٹ آیا تھا۔ زورین اور انس دونوں ہی امتیازی نمبروں سے پاس ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے بہت خوش تھے۔ ان دونوں کی یہ 2 سال سے ہوئی دوستی اب بہت گہری ہو چکی تھی۔ زورین انس کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ انس کو جنون کی حد تک شوق تھا کہ وہ ایک انجینئر بنے، جبکہ زورین کو وکیل بننے کا شوق تھا۔ جب زورین آیا تو دونوں ہی اپنی پرسنٹیج پر کسی اچھے انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے سکتے تھے، لیکن انس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ انجینئرنگ کی فیسیں ادا کر سکتے۔ نفیسہ کو ایک بار پھر ابو جی کا مکان یاد آیا، لیکن اصغر علی نے منع کر دیا۔ نفیسہ بیگم، تمہارے بھائی نے جائیداد میں حصہ دینا ہوتا تو بہت پہلے ہی دے چکا ہوتا۔ ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر خود کو ذلیل مت کرو۔ اب جب کہ تمہارا بیٹا جوان ہو چکا ہے، تمہارا ایک مضبوط بازو ہے، تو تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ اپنا دل ایک بار پھر مار کر رہ گئی اور شوہر سے صرف ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ ہم ایسے ہی اپنی خوشیوں کا قتل کرتے رہیں گے اور وہ جو ہمارا حق دبا کر بیٹھے ہیں وہ سرخرو رہیں گے؟ نہیں نفیسہ بیگم، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ ایک ایک دانے کا، ایک ایک تنکے کا حساب ہوگا، تو تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم ہمیشہ ترستی رہو گی؟ تم بس صبر کرو اور سب کچھ اس پر چھوڑ دو۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھ لو آج تک کتنے بھی برے حالات ہوں مگر اس رب نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلایا، پیٹ بھر کر کھایا ہے، شکر ہے مالک کا۔ نفیسہ کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرے، مگر ایک بار پھر وہ وقت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ وہ دل کو مار کر بیٹے کو سمجھا رہی تھی، بیٹا ہمارے پاس تمہاری اتنی بھاری فیس دینے کے لیے رقم نہیں، تم بھی اب کچھ اور سوچ لو۔ اور پھر انس بھی زورین کی طرح وکیل بننے کا سوچ کر آگے بڑھنے لگا، لیکن اس کے دل میں اپنے ماموں کے لیے نفرت ضرور ہوئی۔ اپنی ماں کی محبت میں وہ کچھ نہ کہہ سکا، لیکن زورین کے پاس آ کر بہت رویا تھا۔ تم کیوں روتے ہو یار؟ زورین اسے سمجھا رہا تھا اور وہ ایک بار پھر بفر گیا تھا۔ ہر بار میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، بچپن سے آج تک اپنی ہر خواہش کو قربان کرتا رہا ہوں میں۔ اب بابا کہتے ہیں کہ میں بھی وکیل ہی بن جاؤں کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ وہاں کی فیسیں ادا کر سکیں، جبکہ LLB کی فیسیں کم ہیں تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو تم اتنا رو کیوں رہے ہو؟ وکیل بننے میں کیا برائی ہے؟ زورین حیران ہو رہا تھا۔ کوئی برائی نہیں، لیکن ڈاکٹر اور انجینئر کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ کس نے کہا؟ زورین نے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں اور سب یہی کہتے ہیں۔ میرے بھائی، کسی خاص پروفیشن کی ویلیو نہیں ہوتی بلکہ ہر اس انسان کی ویلیو ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے اور اپنے پروفیشن سے ایماندار رہتا ہے۔ آپ کو خود اپنی ویلیو بنانی پڑتی ہے۔ اگر دنیا کا ہر شخص ایک ہی پروفیشن کو اپنا لے تو اس دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اور تم کیا سمجھتے ہو وکیل بڑا کام نہیں کر سکتے؟ تو اگر تمہاری طرح قائد اعظم محمد علی جناح بھی سوچ لیتے تو کیا تم ایک آزاد ملک میں جی رہے ہوتے؟ یاد رکھو، تمہیں آزادی دلانے والا کوئی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بلکہ ایک وکیل تھا۔ میرے بھائی، کوئی بھی پروفیشن اچھا یا برا نہیں ہوتا، ہر جگہ محنت سے اپنا نام بنانا پڑتا ہے۔ میں نے کون سا دوسرا پاکستان بنانا ہے جو میں وکیل بنوں؟ وہ ایک دم ہی لڑنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے پاکستان نہیں بنانا، لیکن جو بے گناہ ان جیلوں میں قید ہیں انہیں تو آزادی دلا سکتے ہو۔ جو مجرم باہر گھوم رہے ہیں انہیں تو قید کروا کے ان کے ظلم سے دوسروں کو آزاد کرا سکتے ہو۔ جو کرپٹ سیاستدان ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے آئین اور قوانین میں
रद्दोबदल करते हैं उनको तो बेनकाब कर सकते हो। इस मुल्क को बचाने के लिए डॉक्टर इंजीनियर की नहीं एक वकील की जरूरत है। हमें दूसरा पाकिस्तान नहीं बनाना, इस पाकिस्तान में ही इंसाफ का हुसूल गरीब तक पहुँचाना है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम मेहनत मांगता है और तुम मेहनत करोगे तो तुम भी सुरखरू हो जाओगे। मेरी इतनी मेहनत करने का मुझे क्या सिला मिला? इस मुल्क का तो निजाम ही खराब है। गरीब का बच्चा ज़हीन हो तब भी पढ़ नहीं सकता। अनस अब भी इस बात पर अटका हुआ था और उदासी से कह रहा था, तुम गलत सोच रहे। गरीब का बच्चा भी मेहनत करे तो बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है, बशर्ते कि मेहनत करे। और तुम्हें बताता हूँ, एक दिन बाबा ने मुझे बताया था कि जो लोग ग्रास रूट लेवल से उठते हैं वही तरक्की करते हैं। जानते हो ये ग्रास रूट लेवल क्या होता है? और अनस ने नफी में सर हिला दिया। वो सतह जहाँ से घास उगती है, यानी जमीन, और जमीन पर खड़ा हुआ शख्स ही आसमान पर गर्दन उठाकर देख सकता है। और गर्दन उठाकर चलने का मतलब समझते हो? फख्र से, इज्जत से, बावकार तरीके से, अपने जोरे बाजू पर यकीन रखते हुए, अपनी सलाहियतों को पहचान कर खुद ब खुद उसमें इतना एतमाद आ जाता है कि उसकी निगाह आसमान की बुलंदियों को छूने लगती है। और जिसका बाप अमीर होता है वो खुद बड़ी ऊंची जगह बैठा होता है, बड़ी दौलत, ताकत, इज्जत सब मिला होता है। वो अपने बच्चे को भी हर आसाइश फराहम करता है, अपने बच्चे को इतना महफूज कर देता है कि बच्चे को किसी चीज का खतरा ही नहीं रहता। गर्ज हर तरह की आसाइश मयसर कर देता है, हर मुश्किल से बचा कर रखता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से निकलने से पहले उस बच्चे की हर फरमाइश पूरी हो जाती। इस वक्त उस बच्चे के पास कुछ सोचने, कुछ करने को बचता ही नहीं है। उसकी सारी सलाहियतें वहीं दम तोड़ देती हैं या उसमें जंग लग जाता है। और याद रखो, ऐसे ही बच्चे फिर बाप का सर झुकवा देते हैं। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास कुछ करने को है ही नहीं। वो आसमान को तकते तकते बोर हो जाते हैं। वहाँ जिंदगी के आसार नहीं है, लेकिन जमीन पर जिंदगी के आसार भी हैं और वहाँ जिंदगी भागती दौड़ती नजर आती है। ऐसे में उनके पास दौलत की ताकत तो है, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल उसे नहीं आता। तो जब भी इस्तेमाल करता है, गलत जरिए में इस्तेमाल करता है। वो अपनी जिंदगी को जीने का मकसद ढूंढता है, लेकिन उसके पास कोई मकसद नहीं होता। फिर वो शराब, जुआ, जना ऐसी बुराइयों की जानिब बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा नीचे की तरफ आता है, बाप का सर झुकवा देता है। तुम अगर तारीख को देखो तो मियां मंशा, एरिस्टोटल, प्लूटो वगैरह ये सब भी गरीब थे, मगर अपनी अपनी फील्ड में माहिर, नामी गिरामी थे। और ऐसा नहीं है कि अमीर तारीख नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है, बशर्ते कि वो इन जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को हासिल करने के लिए लड़ा हो। पहले जमाने में बादशाह अपने शहजादों को महलों में एक खास उम्र तक ही रखते थे, फिर उन्हें फौजियों के साथ उनकी तरह सख्तियां झेलने के लिए छोड़ देते थे। तब कहीं जाकर वो एक अच्छे इंसान, बेहतरीन बादशाह बनते थे। वो जानते थे कि जिंदगी की बुनियादी जरूरियात क्या हैं। वो फिर ही इंसाफ कर पाते थे। जिसे इंसानी बका की बुनियादी जरूरियात ही नहीं मालूम होंगी, वो कैसे इंसाफ कर सकेगा। खैर, ये तो बात कहीं की कहीं निकल गई। तुम बस इतना समझ लो कि तुम खुश नसीब हो कि तुम जिंदगी की इन बुनियादी चीजों से लड़कर यहाँ तक पहुँच गए हो। तुम में आगे बढ़ने का जज्बा है, तुम कुछ कर दिखाना चाहते हो, तुम्हारे आगे खुला आसमान है। जाओ और अपनी दुनिया तस्खीर कर लो। मामू को दिखाने के लिए डॉक्टर या इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। हो सकता है कल को तुम इतने बड़े वकील बन जाओ कि तुम्हारे इन करप्ट मामू को बचाने के लिए तुम ही वो वाहिद इंसान हो जो उन्हें कानून से बचा सकता हो। और इंसान की अहमियत किसी दूसरे इंसान पर उस वक्त वाज़ेह होती है जब सामने वाले को आपकी ज़रूरत हो। वो किसी हद तक कायल हो चुका था, इसीलिए खामोश था, लेकिन दिल में कहीं कोई कसक जरूर थी। अपने ख्वाबों के टूटने की कसक, जिनकी तकलीफ जोरैन समेत नफीसा और असगर अली भी महसूस कर रहे थे। वो कई दिन उदास रहा, मगर फिर अपने दिल को राजी कर ही लिया था। शाम की चाय पर साथ बैठे समरा एजाज से कह रही थी, मैं सोच रही हूँ अब जफर की शादी कर दी जाए, और कुछ नहीं तो मंगनी ही कर दी जाए। अब तो खैर से नौकरी भी लग गई है उसकी। समरा ने अम्मा भी और एजाज की जानिब सवाली निगाहों से देखा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, बच्चों की सही उम्र में शादी हो जानी चाहिए, यही उनके और सब के लिए बेहतर होता है। अम्मा बी ने भी हिमायत कर दी। तुम पहले अपने साहबजादे से तो पूछ लो। आगा जी ने हंसते मुस्कुराते बड़ी गहरी बात कहकर अपनी सलाह दी। जफर अभी ऑफिस से आए थे। क्या पूछना है? जफर अपना नाम सुनकर चौंके थे। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। समरा के कुछ कहने से पहले ही एजाज कह रहे थे, अरे ये मना थोड़ी करेगा, मेरा सबसे फर्माबरदार बेटा है, मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। मैं अपने जफर के लिए देखना कैसा चांद का टुकड़ा लाऊं, जो देखेगा देखता रह जाएगा। देख लो भाई, तुम इतने भरोसे से कह रही हो, कभी तुम्हारे फर्माबरदार साहबजादे किसी को पसंद करके बैठे हो? आगा जी ने नए रुख से आगाह किया। जफर, तुमको कोई लड़की पसंद है तो बता दो। आगा जी ने इसी खदशे के तहत पूछ लिया था। नहीं, पसंद तो कोई नहीं अब तक, लेकिन शादी की ऐसी जल्दी क्या है? अभी तो जॉब हुई है, जरा सेटल हो जाऊं फिर कर दीजिएगा। वो जो चाहेगा कब उठाकर लापरवाही से बोले तो अम्मा भी को
کو غصہ آ گیا، ارے لڑکے دیوانہ ہو گیا ہے کیا؟ اب کی بار دادی نے بھی اس ساری کارروائی میں حصہ لیا۔ کیوں، کیا ہوا دادی؟ ظفر کچھ گھبرا گئے۔ ارے تمہاری عمر میں تو تمہارے آغا جی کی گود میں تم آ بھی گئے تھے، اور تم کو شادی سے اتنا اعتراض کیوں ہے؟ اور پھر اسلام بھی تو کہتا ہے کہ بچوں کی جلد شادی کر دینی چاہیے۔ بس بہت ہو گئی تمہاری مرضی، اب تو جلدی تمہاری شادی کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ چاہیں، مجھے آپ کی پسند پر پورا اعتماد ہے، آپ جس سے کہیں گی میں آنکھ بند کر کے شادی کر لوں گا۔ ظفر نے ماحول گرم ہوتا دیکھا تو سارے ہتھیار ڈال دیے۔ پکی بات ہے، سوچ لو، بعد میں نہ کہنا کہ آپ کی پسند تھی مجھے پسند نہیں۔ سمرا نے اپنی تسلی کرنی چاہی۔ آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کی پسند غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ظفر آج فل مکھن لگانے کے موڈ میں تھا۔ سمرا بیٹے کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی سے کھل اٹھی۔ اگلے دن سے ہی انہوں نے اپنی سہیلیوں، خاندان، محلے اور ہر ممکنہ جگہ لوگوں سے اپنے بیٹے کے لیے اچھا سا رشتہ بتانے کی خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت خوبصورت لڑکی چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کو اسی انداز سے سوچنے لگی تھی۔ آئے دن لڑکیاں دیکھتی پھر رہی تھیں، مگر ان کے معیار پر کوئی پوری اتر ہی نہیں رہی تھی۔ ان کی تلاش کو سال بھر ہو چکا تھا جب ایک دن ظفر نے انہیں اپنی دوسری نوکری کی نوید سنائی۔ ظفر کی ایک دوسری کمپنی سے بہت اچھی جاب کی آفر آ گئی۔ تنخواہ اور عہدہ دونوں ہی پچھلی کمپنی سے بہت اچھا تھا، ساتھ میں دیگر مراد جیسے میڈیکل وغیرہ فری تھا۔ رہائش بھی وہ لوگ ہی دے رہے تھے، لیکن ایک ہی مسئلہ تھا، اس جاب کے لیے ظفر کو بیرون ملک جانا تھا، جسے سن کر سمرا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں اپنے بچے کو اتنی دور کیسے بھیج دوں؟ میری آنکھوں کا تارا مجھ سے اتنی دور کیسے رہے گا؟ ظفر اس جاب کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، اسی لیے وہ بہت محنت کر کے ماں کو سمجھا رہا تھا، اور سمرا کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بیٹے کی خواہش اور خوشی کے آگے آغا جی نے گھٹنے ٹیک ہی دیے۔ اعجاز نے بھی بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے اسے اجازت دے دی تھی، اور سمرا کو بھی راضی کر لیا تھا۔ اور پھر ظفر نے ماں کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا، مجھے جلدی واپس بلانا ہے تو میرے لیے اچھی سی لڑکی تلاش کریں، میں شادی کرنے واپس فوراً آ جاؤں گا۔ چند دن بعد ہی ظفر یورپ چلے گئے۔ سمرا اداس رہنے لگی۔ ہنسی مذاق میں کہی بات سمرا نے پکڑ لی تھی، اور ظفر کے جانے کے بعد اس کے لیے پورے دل سے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ ان کی تلاش اب تک جاری تھی، اور 6 مہینے بعد اتنی چھان پھٹک کے بعد سمرا نے ان کا ایک جگہ رشتہ طے کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلی ہی نظر میں یہ لڑکی انہیں بھا گئی تھی۔ گریجویشن کے بعد انس اور زورین LLB کر رہے تھے، اور اس وقت یونیورسٹی کینٹین میں بیٹھے تھے جب ان کے مشترکہ دوست شاکر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد انس نے پوچھا، کیا بنا تمہارے مسئلے کا؟ حل ہوا؟ کہاں، وہی تو سمجھ نہیں آ رہی، کیسے اس مسئلے سے نکلوں؟ زورین کو بھی دلچسپی ہوئی، کیوں، کیا ہوا؟ بتاؤ، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ میری ایک ہی بہن ہے، بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، اس کا ایک رشتہ آیا ہے۔ ابو جی کے کوئی دوست ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ ابو کہتے ہیں کہ لڑکا بہت شریف ہے، تعلیم تو اچھی ہے، جاب بھی اچھی کر رہا ہے، شکل صورت بھی مناسب سی ہے، تو مسئلہ کیا ہے، کر دو شادی۔ زورین نے ریپر سے چوئنگم کھولتے ہوئے کہا، یہی تو مسئلہ ہے، ہمارا ایک کزن ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے اس لڑکے کو، اور اس کے مطابق اس لڑکے کا مزاج کچھ اچھا نہیں ہے، ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے، غصے کا بہت تیز ہے، اور اپنے علاقے میں کسی گنڈے کی طرح مشہور ہے۔ جب سے اس نے ہم سب کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، ڈر لگ رہا ہے، ہم معلومات کر بھی لیں تو کسی کو جب یہ بتائیں کہ رشتے کے لیے معلومات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ بھی بول دے۔ ویسے بھی آج کل کون کس کے معاملے میں پڑتا ہے، کون دشمنی مول لے گا اس سے اگر وہ ایسا ہی ہے۔ اور اب سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا ہے کہ اس لڑکے کی باہر کہیں جاب بھی ہو گئی ہے، اور اسے 15 دن بعد جوائن کرنی ہے۔ میرے پاس معلومات کرنے کا اتنا وقت نہیں، کیونکہ ابو اور ان کے دوست چاہتے ہیں 10 دن بعد ہی اس کا نکاح کر دیا جائے تاکہ وہاں جا کر میری بہن کو بلوا لے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، دن بھی کم رہ گئے ہیں۔ ابو تو مطمئن ہیں، کہتے ہیں تمہارا کزن جھوٹ کہتا ہے، جبکہ امی، میں اور خود بہن بھی بہت پریشان ہیں، اب کیا کریں؟ تو مجھے 2 دن کا وقت دے دو، میں سوچ کر کچھ نہ کچھ اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ زورین نے انس اور شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور 2 دن بعد ہی زورین بڑا سا سر پہ پگڑ رکھے، چہرے پر نکلی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ، آنکھوں میں سرما لگائے، گھیردار سفید شلوار قمیض، کندھے پر اجرک ڈالے، پیر میں پشاوری سینڈل، ڈھیلی ڈھالی چال کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ دیکھنے والے اسے کسی قبائلی علاقے کا فرد سمجھ سکتے تھے، کوئی بھی اسے نہیں پہچان رہا تھا۔ وہ انس کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور بڑی گرجدار آواز میں بولا، سائیں تم انس سائیں ہو نا؟ انس ایک لمحے تو اسے دیکھتا رہا، جھجکتے ہوئے جی کہہ رہا تھا، یہ تمہارا دوست زورین سائیں کہاں ملے گا بابا؟ بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا سینہ تان کر وہ پوچھ رہا تھا، اور اس لمحے انس اسے پہچان گیا۔ ابے تو یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ انس بھی اسے اس کی آواز کی وجہ سے پہچان پایا تھا، ورنہ اس کا حلیہ اس کی پہچان کو پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ چلو ابھی بتاتا ہوں، اور وہ اسے کنارے پر لے گیا اور پورا پلان بتایا۔
اپنے پلان کے مطابق وہ تینوں انس، زورین اور شاکر اس لڑکے کے محلے میں پہنچ گئے جس گاڑی میں وہ سوار تھے۔ اس کے چاروں شیشے ٹنٹڈ ہونے کی وجہ سے کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاکر نے اس لڑکے کے گھر کے کچھ فاصلے پر گاڑی کھڑی کر دی اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے دکھتے ہی شاکر نے انس اور زورین کو دکھایا، دیکھو دیکھو یہی ہے وہ لڑکا، کالی جینز اور کریم کلر کی شرٹ میں۔ وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا۔ زورین نے بڑی تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ انس کی طرف دیکھا جو گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا تو یہ تینوں بھی گاڑی میں آہستہ آہستہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے کافی فاصلے سے غیر محسوس اور بہت محتاط طریقے سے چل رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے کئی گلیاں کراس کرتا ہوا محلے کے اس چھوٹے سے بازار میں کچھ پھل خرید رہا تھا جہاں کچھ ریڑھی والے اپنے اپنے ٹھیلوں پر مختلف سبزیاں اور پھل بیچ رہے تھے۔ ساتھ ہی بنے فلیٹس کے نیچے کھلی دکانیں جن میں میڈیکل سٹورز، ہارڈ ویئر کی دکانیں اور کچھ دودھ دہی کی دکانیں تھیں، کچھ مرغی اور گائے کے گوشت کی دکانیں، ایک لیڈیز ٹیلر اور ایک سی ڈی کی دکان کے علاوہ بھی چند دکانیں کھلی تھیں۔ شام کا وقت ہونے کی وجہ سے اس بازار میں کافی رونق تھی۔ محلے میں رہنے والوں کے لیے یہ سب سے قریبی بازار تھا، اس لیے اکثر محلے والے یہاں نظر آ جاتے تھے اور سلام دعا ہو جاتی تھی۔ وہ ابھی پھل خرید ہی رہا تھا کہ ایک عمر رسیدہ بزرگ اس کے قریب چلے اور اس سے مصافحہ کرتے ہوئے سلام دعا کرنے لگے۔ یہ تینوں جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھ کر انس نے کہا، یہی وقت ہے، جاؤ زورین۔ زورین گاڑی سے اترا اور اس سے کچھ دور جا کر چیختا ہوا چور 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 بیچ بازار کی طرف بھاگ رہا تھا اور بھاگتے بھاگتے اچانک زورین نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں ہے؟ نکالو ہمارا پیسہ، نکالو پیسہ۔ وہ اچانک اس حملے پر ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں پکڑا ہے؟ اسے اب کوفت ہو رہی تھی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زورین بھی اس پر مارنے کے انداز میں تلا ہوا تھا۔ بات بڑھنے لگی، چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ وہ زورین کی قد کاٹ کی وجہ سے بھی گھبرا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بڑے صاحب بیچ بچاؤ کروانے آگے بڑھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ چھوڑو اسے۔ کون ہو؟ انہوں نے قدرے درشتی سے پوچھا۔ ہمارا ٹھیلا خالی ہے، ادھر ہم پیاز بیچتا ہے۔ یہ تمہارا لڑکا ہمارے ڈبے سے پیسے نکال کر بھاگا، ہم اس کو چھوڑے گا نہیں۔ ارے نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں اس کو اچھی طرح، یہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اتنی دیر سے تو یہ یہیں کھڑا ہے۔ بڑے صاحب نے بات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، یہی تھا، وہ ہم کو ہمارے پڑوسی ٹھیلے والے نے بتایا تھا۔ زورین غصے سے چیخ رہا تھا۔ نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو بہت شریف نیک لڑکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محلے کے دوسرے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ بازار میں تماشا لگنے والوں کی کمی نہیں تھی اور چونکہ یہ محلے کا لڑکا تھا تو اکثر لوگ اسے جانتے تھے۔ زورین کو کھڑے کھڑے اس لڑکے کی شرافت اور نیک نامی کی 20-25 گواہیاں مل گئی تھی اور اب مزید تماشے کی ضرورت نہیں تھی۔ زورین نے اچانک ایک سوال کیا، تم ماجد نہیں ہو؟ بڑے صاحب نے کہا، نہیں، اس کا نام تو تحسین ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو۔ او میرے خدا! کہتے کہتے زورین سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ہمارا پیسہ لے کر بھاگ گیا وہ، پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، معاف کرنا بھائی، ہم نے تمہارا گریبان پکڑا۔ تحسین اسے غصے سے دیکھ رہا تھا لیکن آپے سے باہر نہیں ہوا تھا۔ جاؤ یہاں سے، خواہ مخواہ تماشا بنایا۔ بڑے صاحب نے بھی اسے جانے کا اشارہ دیا۔ اس لڑکے کے چہرے کے تاثرات سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اس جھوٹے الزام کا برا لگا ہے، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں سے بات بے بات نہیں لڑتا بلکہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ زورین معذرت کرتا ہوا مردہ قدموں سے چلتا ہوا اس بھیڑ سے باہر آ گیا، دھیرے دھیرے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ بازار میں کھڑے تماشائی اپنے اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے جبکہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے دونوں لڑکے انس اور شاکر یہ ساری گفتگو موبائل کے اسپیکر کے ذریعے بہت سکون سے سن رہے تھے جو زورین نے اس کام کو کرنے سے پہلے ان دونوں کے لیے آن کر دیا تھا اور اپنی بتائی ہوئی جگہ پر اس وقت تک زورین پہنچ چکا تھا۔ بڑے سکون سے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جبکہ 8 دن بعد سوٹ بوٹ میں ملبوس ہینڈسم نوجوان زورین اسی لڑکے کو اسٹیج پر چڑھ کر گلے لگا کر نکاح کی مبارکباد دے رہا تھا اور وہ بخوشی اپنے سالے کا دوست سمجھ کر اس کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ ان کے پاس کھڑے انس اور شاکر کے چہروں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ملکہ خاتون اپنی بیٹیوں کے لیے کافی پریشان رہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ان کی بیٹیاں ان سے اتنی دور بیٹھی ہیں، ان دونوں سے ان کے دکھ سکھ بھی نہیں بانٹ سکتی۔ مناہل کی یہاں اولاد ہوئی تو وہ اکیلی بچی اپنے جڑواں بچوں کو بڑی مشکل سے اکیلے سنبھال رہی تھی، کوئی اس کے پاس نہیں۔ شوہر جاب پر گیا ہوتا ہے اور وہ بچی سارا دن اکیلی گھر میں رہتی ہے، دوسری بھی اتنی دور دوسرے شہر میں بیٹھی ہے۔ انہیں اپنی دونوں بچیاں بہت یاد آتی مگر جلدی جلدی مل بھی نہیں سکتی تھی۔ انہیں اطمینان ہوا دونوں بچیوں کے شوہر بہت اچھی عادت کے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ انزلہ کی تعلیم مکمل ہو
تو उसकी शादी करके आराम से मर सकूं। उधर वो पिंडी वाला घर भी फंसा हुआ है, वो बिक जाए तो कम से कम कहीं कोई दूसरा खरीद कर आमदनी में ही इजाफा हो जाए। इस पैसे से कितने मसले हल हो जाएंगे। मलका खातून अपने ही ख्यालों में गुम लॉन में बैठी थी। जब शर्जील सीढ़ियां उतरकर ऑफिस जाते हुए नजर आए तो सलाम दुआ के बाद मलका खातून ने कहा, शर्जील भाई वो आप किसी प्लम्बर को नहीं लाए? सर्दी आने वाली है और ये गीजर खराब हो गया है, इसे तो ठीक करवा दे। भाभी आज करवा दूंगा। कल गया था लेकिन दुकान बंद थी। अच्छा वो मैंने अनारकली वाली दुकान को खाली करवा लिया है। बड़ा ही बदमाश किस्म का दुकानदार था, ना तो किराया दे रहा था और ना ही खाली कर रहा था। बड़ी मुश्किल से बाजार की यूनियन से बात करके साल भर बाद खाली करवाई, वो भी इस शर्त पर कि साल भर का किराया माफ करूं। मजबूरन मुझे हाँ करनी पड़ी, कम से कम खाली तो हो जाएगी। अब 2-4 दिन में कोई दूसरा आ जाए तो उसका भी आपको किराया मिलने लगे। शर्जील मलका भाभी को बहुत सुरखरू अंदाज में बता रहे थे। बस भाई मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआ करती हूँ, आपने हमारा बहुत साथ दिया है, आपको इसका बहुत अजर मिले। और हाँ शाम में जल्दी आ जाइए, मैं शुमाइला भाभी से भी कह दूंगी आप लोगों का खाना रात हमारे घर है। आज अंजला की सालगिरह है। दोनों बहनों को बहुत मिस कर रही थी तो मैंने सोचा जरा घर में कुछ लोगों को बुला लूं तो खुश हो जाएगी बच्ची। अच्छा माशाल्लाह हमारी बेटी बहुत समझदार है, बहल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जी उसने भी ग्रेजुएशन कर ली है, बस अब उसके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे तो मैं सुकून से मर सकूं। अरे भाभी आप भी कैसी बातें करती हैं। अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी दे, और इंजी बेटी की तो आप फिक्र ही ना करें, लड़का तो मैं वैसे भी ढूंढूंगा, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। जिंदगी अपनी ही डगर पर चल रही थी। अंजला अब इम्तिहान देकर फारिग हुई ही थी और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही थी। सोचा था कि थोड़े दिन मनाहिल आपी और थोड़े दिन मीना बज्जो के घर जाकर रहेगी, और इन्हीं दिनों नानू को सीने में दर्द रहने लगा। टेस्ट करवाने पर मालूम हुआ कि उनको इंजाइना की बीमारी हो गई है। वो नानू को मामा के साथ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी। फिर उसने मीना बज्जो के कहने पर एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था और 2 से 3 महीनों में वो अच्छी ड्राइविंग करने लगी थी। घर में फ़ोन की घंटी बज रही थी। मनाहिल का फ़ोन था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ सब खैर खैरियत है? जी बस ऐसे ही, आप लोग याद आ रहे थे तो सोचा बात कर लूँ। अच्छा किया बेटा, मुझे भी तुम बहुत याद आ रही थी। बच्चे ठीक हैं? और इमरान कैसे हैं? सब ठीक हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस अभी मीना का फ़ोन आया था, उससे बात कर रही थी। तुम्हारी नानू की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो अंजिला उन्हें अस्पताल लेकर गई है। क्यों, क्या हुआ नानू को? उनके सीने में फिर दर्द हो रहा था। मलका ने ना चाहते हुए भी बता दिया था, हालांकि वो नहीं चाहती थी कि मनाहिल परेशान हो। मम्मा ये ठीक नहीं है, आप उनका ठीक से चेकअप करवाएं, बार बार दर्द होना ख़तरनाक है। हाँ बेटा, सब इलाज हो रहा है। अंजला ने तो ये सोचकर गाड़ी भी ख़रीद ली है कि अगर खुदा न खास्ता उन्हें आधी रात को भी दर्द हुआ तो ले जा तो सकते हैं इन्हें अस्पताल। गाड़ी खरीद तो ली है लेकिन इसे चलाएगा कौन? अरे अंजला चलाएगी ना, उसने तो सीख भी ली है। अच्छा, इंजी को गाड़ी चलानी आ गई? मनाहिल हैरत ज़दा सी पूछ रही थी। मगर मम्मा ये तो बहुत ख़तरनाक है, कैसे चलाएगी वो? बेटा दुनिया में लाखों ख़वातीन गाड़ी चलाती हैं, इसमें क्या है? अच्छा है मैं भी आसानी हो गई है, लेकिन मम्मा फिर भी। मनाहिल अपनी अजली बुजदली वाले अंदाज में डरी सहमी कह रही थी। ओफो मनाहिल, हर छोटी छोटी बात पर परेशान होना कब छोड़ोगी? तुम अब 2 बच्चों की माँ हो, खुद को जरा संभालो। एक वो मीना है, उसे इतना सपोर्ट कर रही है, उसी के कहने पर तो अंजिला को भी हौसला हुआ। हम कब तक दूसरों के मोहताज बने रहेंगे? मलका ने कदरे दुरुस्ती से कहा तो वो फिर से सहम गई। हाँ मम्मा आप ठीक कह रही हैं, पर मुझे बस डर लगता है। अच्छा छोड़ो ये बात, इन्हें उलझन होने लगी। अंजिला के लिए एक रिश्ता आया है, शर्जील भाई लाए हैं। इतना अच्छा रिश्ता है पर उसने तो घर भर में हंगामा डाला हुआ है। और मजीद तफसीलात बताते हुए अचानक लाइन ड्रॉप हो गई, जबकि उनके दिल की तसल्ली भी न हुई थी। मनाहिल ने दोबारा फोन भी न किया, शायद बच्चों में मसरूफ होगी। घर भर में अंजिला ने बहुत वायवेला मचाया। मामू के फैसले को सुनना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि मामा और नानू शर्जील मामू की बात के आगे किसी की नहीं चलने देती थी। ये लड़का बैरून मुल्क का रिहायशी था, मगर इस बार इस बात पर अंजिला अड़ गई। आप मेरी शादी किसी से भी कर दें, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि वो लड़का पाकिस्तानी हो, बल्कि मेरे शहर का हो। इस शहर में मामा और नानू को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पहले ही मामा मनाहिल आपी और मीना बज्जो से मिलने को तरसती रहती हैं। मैं शादी इसी शहर में रहने वाले किसी लड़के से करूंगी। इस बात पर मलका खातून को मुत्तफिक पाकर नानू ने भी रजामंदी दे दी। मजबूरन शर्जील मामू को भी मानना पड़ा, लेकिन उन्होंने कोशिश बहुत की। बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा खानदान है, ये बाहर जाएगी
تو اس کا مستقبل بہت اچھا ہو جائے گا، اس کا اپنا سپر اسٹور ہے وہاں، وہ اتنا ہینڈسم ہے، تم خوش رہو گی وغیرہ وغیرہ۔ وہ سنتی رہی، پھر شرجیل ماموں کی ساری کوششوں پر پانی پھر گیا جب اس نے کہنا شروع کیا، شرجیل ماموں، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہاں بھی ہینڈسم لڑکا مل سکتا ہے جو باہر کے کسی بھی اچھے لڑکے سے بہت ذہین ہو، اور اس ملک میں کوئی کمی نہیں ذہانت کی، اور نوکریاں یہاں بھی بہت ہیں، بس محنت کرنے والا ہونا چاہیے۔ میں یہاں بھی بہت خوش رہوں گی، آپ یقین رکھیں، باہر جا کر اتنی خوش نہیں ہوں گی جتنی اس ملک میں رہ کر ہو سکتی ہوں، جتنی اس ملک میں رہ کر خوش رہ سکتی ہوں، کیونکہ یہاں تو میری جڑیں ہیں، میری ماں یہاں ہے، میری نانو یہاں ہے، میں انہیں یہاں اکیلا تنہا چھوڑ کر کسی بھی قیمت پر کسی انجان ملک میں نہیں جاؤں گی، جہاں نہ دن کا پتہ نہ رات کا۔ پیسہ کمانے کی مشین بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ آپ کو یاد ہے نا مناہل آپی امریکہ گئی تھی تو کیا کیا کام انہیں ان گوروں کے لیے کرنے پڑے، ان کے جھوٹے برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، راستوں کی برف صاف کرتی پھرتی تھی، اس کے علاوہ اکیلے وہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، بس ایک مشین کی طرح دن رات لگی رہتی تھی۔ کسان کی عورت اس معاملے میں بہت سکون سے ہے کہ یہاں عزت ہے۔ دور کے ڈھول سہانے ہونا ہمیں مناہل آپی کو دیکھ کر سمجھ آ گیا ہے۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتی اور پلیز کسی دوسرے شہر میں نہیں جانا چاہتی، وجہ وہی ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ بالآخر شرجیل ماموں کو اس معاملے میں پیچھے ہٹنا ہی پڑا۔ فون پر انزلہ سارا کو اپنے رشتے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ پوری بات سن کر سارا تو تقریباً چیخ ہی رہی تھی۔ اور تم نے منع کر دیا؟ ہائے تم تو بالکل ہی پاگل ہو، میں تمہاری جگہ ہوتی تو فوراً شادی کر لیتی، ایسے موقع بھی کوئی بار بار آتے ہیں۔ ہائے میں نے کتنے ہی ناولز میں باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھتے کسی ہیرو کے خواب دیکھے ہیں، مگر کوئی بھولے سے بھی ہمارے گھر باہر کا رشتہ نہیں بھیجتا، سب یہیں کے پینڈو رشتہ لے کر آ جاتے ہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں بھی کہیں باہر پڑھنے جاؤں اور کوئی ہینڈسم سا نوجوان مجھ پر فدا ہو جائے۔ اوہ ہیلو، اب اٹھ جاؤ، بہت خواب دیکھ لیے، صبح ہو گئی ہے۔ اور ویسے بھی یہ سب صرف ناولز میں یا ڈراموں میں ہی ہو سکتا ہے، ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور بائی دا وے، ضروری نہیں کہ وہ لڑکا جو باہر رہتا ہو بہت امیر ہی ہو۔ میں نے دیکھا ہے کیسے مناہل آبی ایک کمرے کے گھر میں رہتی تھی، یا تو وہ جاب کرے یا پھر سارا دن اسی کمرے میں سڑتی رہے۔ یہ سب جو تم نے خواب دیکھے ہیں نا، یہ سب صرف خواب ہی ہوتے ہیں۔ آپ ہی کتنی پریشان رہتی تھی، یہ کوئی مجھ سے پوچھے، ان کے میاں بھی تو انجینئر ہی ہیں نا، اور بقول ماموں کی وہ بہت خوش رہیں گی، لیکن پتہ ہے وہ وہاں بیچاری سڑکوں کی برف اٹھاتی پھرتی تھی، ایک ریسٹورنٹ میں عمران بھائی کے ساتھ ڈش واشنگ کرتی تھی، تب کہیں جا کر اتنا ہوتا تھا کہ پیٹ بھر کے کھا سکے۔ ان 6 سالوں میں ایک بار آئی ہیں وہ پاکستان، تو بتا رہی تھی تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو، ہر گھر میں ماسیاں لگی ہیں، جب تک چاہتی ہو سوتی ہو، جو دل چاہتا ہے کھا لیتی ہو، ہر طرح کے نت نئے فیشن کر لیتی ہو۔ وہاں تو اتنی مہنگائی ہے کہ بس پیٹ ہی بھر جائے تو بہت ہے۔ عید بقرعید کسی چیز کا کوئی مزہ نہیں، نہ ہی کوئی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ عید کی نماز پڑھ کر سب اپنے اپنے دفتر چلے جاتے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی نہیں بناتے، ظاہر ہے جب وہاں سیلیبریٹ ہی نہیں کرنا تو کیا تیار ہو کر کریں گے۔ او بیچاری میری مناہل آپی، تمہیں پتہ ہے عمران بھائی شادی کے وقت کتنے ہینڈسم تھے، اب جا کر دیکھو انہیں، موٹے سے، کالے بھجنگ اور گنجے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ کھانے کا کوئی وقت مقرر ہے اور نہ سونے کا، دن رات بس مشین بنے رہتے ہیں، پھر اوپر سے کبھی کبھی چند منٹوں کی بات کرتی ہیں آپ، فون پر دل بھر کر بات بھی نہیں کر پاتی۔ انہیں ہم سب اتنے یاد آتے تھے اور ادھر ہم انہیں مس کر رہے تھے۔ وہ تو اب جا کر انہوں نے کمپیوٹر خریدا ہے تو نیٹ پر ان کی شکل دیکھنے کو مل جاتی ہے، بہت دکھی رہتی ہیں۔ مجھے تو ان کی لائف پر بہت افسوس ہوتا ہے، انزلہ دکھی انداز میں کہہ رہی۔ تم بھی نا بالکل بورنگ لڑکی ہو، کوئی چارم ہی نہیں رہنے دیتی، میرے سارے خوابوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہاں 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 ہاں، تو اب بتاؤ، بھیج دو تمہارے گھر اپنے رشتے والوں کو، چند سال بعد تمہارا وہ ہینڈسم ہیرو ڈریکولا بنا ہوا ہوگا۔ نہ رے بابا نہ، اب تو کبھی نہ کروں میں کہیں باہر شادی۔ دونوں بہت دن تک اس بات پر ہنسی رہیں۔ زاہد بھائی کے دونوں بیٹے ان کے بازو، ان کے مستقبل کا سہارا تھے، جن کے لیے انہوں نے بہت خواب بن رکھے تھے۔ ذیشان اور مہران ابھی ابھی کسی سے لڑ کر گھر لوٹے تھے۔ وہ دونوں دیکھنے میں اپنی عمر سے بڑے لگنے لگے تھے۔ زندگی کی ہر آسائش مہیا ہونے کے ساتھ ساتھ بیجا خواہشات بھی ان کی ہمیشہ ہی پوری ہوئی تھیں۔ جو زبان سے نکلا وہ انہیں میسر آ جاتا تھا، کبھی کسی مشکل، کسی پریشانی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ذہنی آسودگی اور بہترین غذا نے ان کی جسمانی نشوونما پر بہت اچھے اثرات ڈالے تھے، وہیں ذہنی پستی، غرور، تکبر اور پیسے کا گھمنڈ بھی پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ظاہری شخصیت کسی باڈی بلڈر جیسی لگنے لگی۔ مگر چونکہ عمر چھوٹی تھی اور شعور کی کمی بھی تھی، ورنہ غریب گھرانوں میں بچے جسمانی طور پر بھلے اپنی عمر سے چھوٹے لگیں لیکن ذہنی طور پر زیادہ میچور اور حقیقت پسند ہو جاتے ہیں، اور جو بچہ جتنا زیادہ مشکلات اور غربت سے گزرتا ہے اتنا زیادہ زندگی کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ دونوں ابھی 15 اور 16 سال کے تھے
اس لیے فطری طور پر جوشیلے تھے، جلد غصہ آ جاتا تھا۔ پھر اب تک تو انہوں نے صرف وہ دور دیکھا تھا جب ہر شخص ان کے گھرانے پر جان نچھاور کرتا پھرتا تھا، انہیں عزت ہی عزت ملتی تھی، کبھی کوئی ان کی بات سے انکار نہیں کرتا تھا۔ جس جگہ بیٹھتے ان کے دوستوں کا رش لگ جاتا، پیسے اور باپ کی حکومت میں اعلیٰ منصب ہونے کی طاقت ان کے دوستوں کو ان کی جانب کھینچتی تھی۔ اور کہاں اب یہ دور آ گیا تھا جب ہر ایرے غیرے کو اپنے باپ کا مذاق بناتے سنتے، اور ان کے وہی دوست جو کبھی انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے اب انہیں مزاحیہ انداز میں ان کے باپ پر بننے والے جوکس سینڈ کرتے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، غصے سے ان کا خون کھولنے لگتا۔ وہ آئے روز کسی نہ کسی سے لڑ کر گھر لوٹ رہے ہوتے تھے، وہ بھی کس حد تک دنیا کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ لوگوں کی باتیں انہیں کبھی کبھی شرمندہ بھی کر دیتی تھی، اپنی اسی شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اپنی بات پر اڑ جاتی اور نتیجہ لڑائی کی صورت نکلتا۔ آج بھی جب وہ لڑ کر گھر پہنچے تو زاہد گھر آ چکے تھے اور میڈیا کے ذریعے مختلف ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے سروسز کے ذریعے ان تک اپنے بیٹوں کے کارناموں کی تفصیل پہنچ چکی تھی۔ میڈیا اور زاہد کے مخالف پارٹی کو موقع مل گیا تھا۔ کرپٹ باپ کی خودسر اور غنڈہ گردی میں ملوث اولاد جو سرے راہ چلنے والے لوگوں کو دھمکاتے ہیں جیسی ہیڈ لائنز پڑھی جا رہی تھی۔ بریکنگ نیوز کے طور پر ہر چینل پر بس ذیشان زاہد اور مہران زاہد کا ذکر تھا۔ میڈیا کو چٹپٹا مسالہ مل گیا تھا تو مخالف پارٹی کو انہیں نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ فون پر فون بج رہے تھے، زاہد غصے سے ٹہل رہے تھے۔ زاہد نے بیٹوں کو گھر آتے دیکھا تو اپنے آپ کو ریلیکس کر کے انہیں سمجھایا تھا، کیوں لڑتے ہو تم دونوں کسی سے بھی؟ اب دیکھو کتنی ریپوٹیشن خراب کی ہے تم لوگوں نے میری، تم لوگ جانتے ہو ابھی کیا حالات چل رہے ہیں، اس کے باوجود تم لوگوں کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا، لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ذیشان نے زاہد کی باتوں کے جواب میں اپنی مشکل بیان کر دی تھی۔ زاہد اب ذرا اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک بار پھر انہیں سمجھا رہے تھے، تم لوگوں کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ اگر میرا مذاق بناتے ہیں تو بنانے دو، لیکن ابھی الیکشن کیمپین چل رہی ہے، تم لوگ دنیا کی نظر میں آؤ گے تو بھی اس طرح لڑ کر تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ میں تو یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ تم لوگوں کو کچھ سال بعد کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اسمبلی تک لے جاؤں۔ پرسوچ انداز میں زاہد نے اپنے بیٹوں سے کہا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے؟ تو کیا آپ کی پارٹی سے نہیں؟ ذیشان نے سوال کر دیا۔ یہی تو بات ہے، ہم سب علیحدہ علیحدہ پارٹیز سے آئیں گے تو کوئی تو پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں آئے گی، اور اس وقت ہمارا کوئی نہ کوئی بندہ گورنمنٹ میں ہوگا۔ دنیا کے سامنے بھلے ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوں مگر اندر سے ایک ہوں گے، ساتھ میں اپنا بزنس کرتے رہیں گے اور ان حکومتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، یہاں ہیں ہی کتنی پارٹیز، اور یہ لوگ جو صرف باتیں بناتے ہیں ان کی تم لوگ پرواہ نہ کیا کرو، یہ لوگ ووٹ ہمیں ہی دیں گے چاہے کتنا ہی برا کہہ لیں۔ دونوں بھائی اس بات کو سن کر خوش ہو گئے تھے، ان کی رگوں میں حرام کی کمائی کا پیسہ دوڑ رہا تھا، دل کی دھڑکنیں حب الوطنی سے نہیں بلکہ پیسے کی چمک دیکھ کر بڑھنے لگی تھیں، جبکہ باپ کے ہر جلسے میں ان کی تقاریر سن کر وہ خود بھی بہت ہنستے تھے۔ ان کے لیے ایسی وعدوں بھری تقریریں صرف ایک مذاق بن گئی تھیں۔ زاہد نے بیرون ملک اپنی رہائش کا بندوبست کر لیا تھا اور جلد ہی پوری فیملی وہاں شفٹ ہو جانی تھی۔ زاہد یہاں رہ کر پارٹی کے کام کرتے رہتے اور جانا آنا اب کون سا مسئلہ تھا۔ شاہین نے بھی اپنے ملنے والوں سے کسی حد تک قطع تعلق کر لیا تھا، ان کی کٹی پارٹیز اب محدود ہوتی جا رہی تھیں۔ زاہد کے پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں تھی اور یہ ان کی فیملی کے لیے ایک برا وقت تھا جسے انہیں گزارنا تھا۔ آج جب اعجاز آفس سے گھر آئے تو گھر میں بڑی خاموشی تھی۔ اماں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، وہ انہیں دیکھتے ہوئے لاؤن سے گزرے تو شفق کو مہندی لگاتے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو چپکے چپکے؟ کچھ نہیں آغا جی، مہندی لگانے کی پریکٹس کر رہی تھی، میں نے انٹرنیٹ سے مہندی لگانا سیکھنا شروع کیا ہے، دیکھیں کتنی اچھی لگی ہے، وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ واہ بھائی، ہماری بیٹی تو بہت سلیقہ مند ہے، ہر چیز سیکھ لیتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی بات کو سراہنا اور اس کی تعریف کرنا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ خوب پریکٹس کرو، مگر اب تھوڑا سا کچن پر بھی دھیان دو، تمہاری امی تمہاری کوکنگ سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ شفق نے بھی گریجویشن کر لیا تھا، وہ ایمن کے ساتھ کی تھی اور اب وہ بھی رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ سمرا کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ بیٹی کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، تمہاری امی کہاں ہیں؟ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، دوپہر سے سو رہی ہیں، میں گئی تھی ابھی دیکھنے تو کہہ رہی تھی ابھی سونے دو، بخار ہو رہا ہے، دوا کھائی ہے، سو کر اٹھوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اچھا، اور اشر کہاں ہیں؟ ان کے دوست آئے تھے تو باہر کہیں گئے ہیں، مہندی لگا کر بیٹھ گئی ہو، جب امی کی طبیعت خراب تھی تو ابھی نہیں لگانی تھی نا؟ اب چائے کون بنائے گا؟ جاؤ ہاتھ دھو اور چائے بناؤ، اماں کو بھی دو، مجھے اور اپنی امی کو بھی،
वो कहते हुए कमरे की जानिब बढ़ गए थे, जबकि शफक आगा जी के कहने पर मेहंदी कोन वहीं रखकर हाथ धोने चली गई। वो कमरे में गए तो समरा के चेहरे को देखते ही अंदाजा हो गया था कोई बात जरूर है। क्या हुआ? अभी वो पूछने ही जा रहे थे कि समरा के हाथ में वो छोटा सा कुर्ता देखकर समझ गए कि समरा को क्या हुआ है। आज मजहर की सालगिरह, अब तो हमारा बेटा 24 साल का हो गया होगा। एजाज को भी याद आया। समरा ने करवट ली तो एजाज पर नजर पड़ी। वो जल्दी से उठने लगी। आप कब आए? मालूम ही नहीं हुआ। शफक बता रही थी बुखार है। दवा खा ली? कोई फर्क पड़ा? वरना डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं, अब तो ठीक हूँ, उतर गया बुखार। समरा, तुम इतना टेंशन लेती हो इसीलिए बुखार भी चढ़ जाता है। तुम कब छोड़ोगी परेशान होना? मुझे मालूम है कि आज मजहर की सालगिरह है और वो आज पूरे 24 साल का हो गया होगा, मगर हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। बस हम उसके लिए दुआ करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, खूब तरक्की करे। आपके लिए ये सब कहना कितना आसान है। एक ठंडी आह के साथ समरा कह रही थी। मरने वाले का सब्र आ जाता है, पर अपने जिगर गोशे को खो देना बेचैन रखता है। दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो अब हमारे पास नहीं। मैं इसे भूल ही नहीं पाती। मुझे लगता है वो कहीं मुझे पुकार रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे पास तुम्हारे 3 बच्चे हैं। तुम उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचा करो, उनसे हंसा बोला करो तो मसर को भूलने लगोगी। वो जहाँ भी होगा अल्लाह की हिफाजत में होगा। शायद इसी में हमारे लिए कोई भलाई हो। सब्र करो समरा, सब्र करो। और चंद आंसू समरा की आंख के किनारों को भिगोते हुए बाहर ढलक गए। चलो अब उठो, बाहर चलकर चाय पीते। सबके साथ बैठोगी तो तबीयत बहाल हो जाएगी, वरना तो यहाँ लेटे लेटे सोचती रहोगी। एजाज और समरा कमरे से निकल रहे थे जब अशर लाउंज में दाखिल हुआ और शफक से पूछ रहा था, शफक चाय बना रही हो तो प्लीज सैंडविचेस भी बना लेना, भूख लग रही है यार। और ये कहते कहते वो टेबल से रिमोट उठाते सोफे पर बैठ गया था, मगर बैठते ही उसे एहसास हुआ कुछ अजीब सा है। उसने फौरन खड़े होकर देखा, मेहंदी की कोन फट गई थी। वो मेहंदी की कोन पर बैठ गया था। उसकी पैंट और सोफे का कवर गंदा हो गया था। और फिर समरा और अशर दोनों ही शफक को डांट रहे थे। ये कोई जगह है मेहंदी रखने की? आपको देखकर बैठना चाहिए था ना। वो मिनमिना रही थी। अम्मा कमरे से बाहर आई, सारे मामले को समझने से पहले ही बोल पड़ी थी। अशर की पैंट पर लगा मेहंदी का निशान देख। अशर, क्या हो गया बच्चे, पेट खराब है क्या? उनके इस बेसाख्ता जुमले पर एजाज और शफक हंस पड़े थे। तो समरा और अशर को आग ही लग गई थी। ये आपकी पोती का कारनामा है, मेहंदी है ये, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और अशर को मजीद तप चढ़ गई। मेरी पैंट गंदी हो गई, अब दाग भी नहीं जाएगा। वो भनभनाता हुआ कमरे में चेंज करने चला गया, जबकि मम्मा की डांट से बचने के लिए शफक जल्दी से सोफे का कवर उतार कर धो रही थी। आज फिर शर्जील मामू, शुमाइला मामी, मम्मा और नानू के साथ ड्राइंग रूम में बैठे खामोशी से किसी बात को डिस्कस कर रहे थे। जब वो सोकर उठी तो घर में खामोशी देखकर वो सबको ढूंढ रही थी, मगर सब उसे देखते ही चुप हो गए। उसे कुछ अजीब लगा। खैरियत? अंजला ने सबको चुप देखकर कहा। तो नानू ने बात को संभाला। हाँ हाँ, सब खैरियत है। तुम सोकर उठ गई? जी नानू, मैं उठ गई, बस चाय बनाने जा रही थी तो सोचा आप लोगों से भी पूछ लूं, आप लोग चाय पियेंगे? निशोक अंदाज में वो पूछ रही थी। बिल्कुल पियेंगे। चंद दिन बाद तो तुम अपने घर की हो जाओगी, तो तुम्हारे हाथ की चाय रोज थोड़ी मिलेगी। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा। तम ही बोल पड़ी। अच्छा, तो ये मीटिंग इस सिलसिले में हो रही थी? वैसे मैं अभी शादी वादी नहीं करूँगी, अभी तो मुझे पढ़ना है, LLB करना है, उसने साफ साफ कह दिया था। हैं? क्या करना है? शर्जील मामू एकदम ही उछल पड़े थे। ये भी कोई लड़कियों वाली पढ़ाई? तुम LLB तो बिल्कुल नहीं करोगी, मामू ने एतराज उठाया था। मगर क्यों? अब इसमें क्या बुरा है? वो बेजारियत से पूछ रही थी, जबकि नानू और मलका दोनों की गुफ्तगू सुनने के लिए कभी अंजला और कभी शर्जील को देखती। लड़की, तुम कैसे गुंडों और मुजरिमों के पीछे पड़ोगी और पुलिस कचहरी के चक्कर लगाओगी? तुम्हें मालूम भी है ये लड़कियों के लिए कितना मुश्किल प्रोफेशन है। नानू भी उनकी बात सुनकर दहल गई थी। शर्जील भाई ठीक कह रहे हैं अंजला। मलका ने भी शर्जील की हिमायत की। मैं क्रिमिनल केसेस नहीं लूंगी ना, मैं तो बड़े मासूमाना किस्म के फैमिली केसेस लूंगी बस। मगर बेटा, फैमिली केसेस में भी तो कुछ गलत ही किस्म के लोग जाते हैं। कोई भी अच्छा खानदानी इंसान इन कोर्ट वगैरह में कब जाना पसंद करता है? मामू प्लीज, इस मामले में मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे तो बस वकील ही बनना है। वो ये कहती ही चाय बनाने चली गई, जबकि शर्जील मामू ऐसे ऐसे किस्से सुना रहे थे जिसे सुनकर मम्मा और नानू की रूह तक कांप गई। वो नाराजगी का इजहार करते बगैर चाय पिए चले गए थे, जबकि नानू और मम्मा को इतना खौफजदा कर गए थे कि वो दोनों अब उसके पीछे लगी हुई थी कि वो कोई और प्रोफेशन अपना ले। नहीं मम्मा, मैं बस वकील ही बनना चाहती हूँ। अंजला अपने फैसले पर अटल थी। मगर क्यों? दुनिया में और भी तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन हैं, फिर यही क्यों? उसे इतनी देर समझाने पर भी जब अपनी जगह अटल देखकर मलका खातून को गुस्सा आने लगा था और अंजला ने जवाब दिया तो नानू और मम्मा दोनों को ही चुप होना पड़ा। अंजला ने कहा, मैं बाबा पर लगा इल्जाम गलत साबित करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है, या यूँ कहें कि मुझे यकीन है कि वो कभी गबन कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होगा।
بیٹا دنیا والے تو یہی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج اتنی پراپرٹی کہاں سے ہے ہمارے پاس۔ آپ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ پشتینی حویلی بیچ کر بابا نے یہاں یہ ساری پراپرٹی خریدی تھی۔ کیا آپ غلط کہہ رہی تھیں؟ نہیں بیٹا، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ تمہارے بابا بہت نفیس انسان تھے، وہ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی۔ ان کے بعد جو نوٹس کورٹ سے آیا تھا اسے دیکھ کر سمجھ آیا کہ ان کی اچانک موت کا سبب کیا تھا۔ وہ اتنے شریف انسان تھے کہ اپنے اوپر لگنے والے جھوٹے الزام کو برداشت ہی نہ کر سکے اور اس گناہ گار دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مما میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میری نظر میں بابا کا ایک ہی امیج ہے اور وہ آپ نے بنایا ہے کہ بابا بہت ایماندار تھے۔ پھر ان پر یہ الزام کیوں لگا؟ میں آج تک اس سوال کو نہیں کھود سکی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جس دن یہ کیس حل ہو گیا میں یہ پروفیشن چھوڑ دوں گی۔ میرے پاس میرے بابا کی صرف باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے سنی ہیں۔ میں انہیں گرد آلود نہیں رہنے دینا چاہتی۔ مجھے اجازت دے دیں پلیز۔ مما، نانو، ملکہ خاتون کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تو نانو نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ بیٹی کا دکھ ان کا بھی تو دکھ تھا۔ ان کی آنکھ سے بھی 2 آنسو ٹپک گئے تھے جب نانو نے بہت تحمل سے کہا تھا، ٹھیک ہے تم ایڈمیشن لے لو لیکن ابھی کسی سے کچھ نہ کہنا۔ میں نہیں چاہتی یہ ذکر اس گھر میں دوبارہ ہو۔ کئی بار شرجیل نے کریدنے کی کوشش کی لیکن نانو ابھی کچھ سوچا نہیں کہہ کر انہیں ٹال دیتی تھی۔ کچھ دن بعد شرجیل ماموں اپنے بھتیجے کا رشتہ لے آئے تھے اور اتنی تعریفیں کی کہ مما اور نانو فوراً راضی ہو گئیں۔ انزلہ بھی انکار نہ کر سکی کیونکہ وہ بھی اسی شہر میں بلکہ اس کے گھر کے قریبی علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے گھر مشکل سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا اور سب سے بڑھ کر مہتاب شرجیل ماموں کا بھتیجا تھا۔ انہیں آسرا تھا کہ اس طرح ان کے اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اس طرح انزلہ بی بی کی بھی منگنی مہتاب سے ہو گئی۔ منگنی کا فنکشن کمبائن تھا۔ انزلہ کے گھر والوں کے علاوہ شرجیل ماموں کے بھی سب گھر والے لڑکے والوں کی طرف سے شامل ہوئے تھے، اس لیے شرجیل ماموں کچھ زیادہ ہی خوش تھے۔ اتنے سالوں بعد اپنے رشتہ داروں سے مل کر کبھی خوشی سے آنکھوں میں نمی تیر جاتی تو کبھی پوری بتی سی کھل جاتی۔ مہتاب کا تعلق ایک بہت ہائی فائی کلاس سے تھا۔ ان کا رہن سہن بہت ماڈرن تھا۔ ان کے خاندان کی بہت سی خواتین سلیو لیس اور بیک لیس کپڑے پہنے اپنی اداؤں کے جلوے دکھا رہی۔ مینا، مناہل اور انزلہ کے ساتھ ساتھ ملکہ خاتون اور نانو بھی ان خواتین کے حلیے دیکھ کر حیران اور شرمسار ہوئے جا رہی۔ تو کہیں مہتاب کی چچیاں، خالائیں پی آ کر مہتاب کو گلے لگ کر اور چہرے کو چوم کر مبارکباد دے رہی تھی تو کزنز بھی پیچھے نہیں۔ انزلہ کو یہ سارے انداز ہی عجیب لگ رہے لیکن وہ خاموش رہی۔ مہمانوں کے بیچ کیا کہتی؟ یہی حالت باقی اس کے گھر کی خواتین کی بھی تھی، مگر سب کی زبانوں پر جیسے قفل پڑے ہوئے تھے۔ ان سب سے پرے مہتاب کو انزلہ پسند آئی تھی۔ اس کے دل میں انزلہ کی بردباری اور سادگی گھر کر گئی تھی۔ منگنی کی شام ہی اس نے اگلے دن کے لیے انزلہ کو ڈنر کی آفر کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں ساتھ مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور اپنی منگنی کو اکیلے سیلیبریٹ کریں، لیکن انزلہ نے کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ میں مما اور نانو کی اجازت کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے آنا چاہیے یا نہیں، اس لیے آپ کل فون پر پوچھ لیجیے گا، میں کل ہی آپ کو بتا دوں۔ مہتاب شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، وہ بہت ہینڈسم بھی تھا اور ایک فرم میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ اس کے پاس MBA اور BE کی ڈگریاں بھی تھیں۔ گھر بھی ان کا اپنا تھا۔ ہر لحاظ سے وہ لڑکا بہت اچھا تھا، مگر خوش تھا جو انزلہ مطمئن نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے جاتے ہوئے کتراتی تھی، شاید اسے شرم کہتے ہوں۔ منگنی کے اگلے کچھ دن تک مہتاب بار بار اسے فون پر اپنے ساتھ چلنے کو کہتا رہا لیکن ہر بار وہ انکار کر دیتی۔ وہ اس سے فون پر بھی بات کرتے ہوئے کتراتی تھی۔ ہر بار وہ خود سے سوال کرتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اس سب کے باوجود مہتاب کبھی شرجیل کے گھر نہیں آتا تھا۔ اس ناول کی اگلی ایپیسوڈ آپ نیکسٹ ویڈیو میں سن سکیں گے۔